پاکستان تحریک انصاف اگر نون لیگ کے ساتھ بھی اتحاد کر لیتی تو یہ ریزرو سیٹیں ہمیں پھر بھی نہیں تھے ملنی. وہ جب بھی مارتے ہیں موصوف بونگی ہی مارتے ہیں. لیڈر آف دا اپوزیشن جب وہ بنے تھے تو کس جگہ پر انہوں نے کتنے پیسے دیے اور جو 2 لوٹے تھے ان کا راستہ انہوں نے کاٹا ان پیسوں کی بنیاد کے اوپر. کوئی صورت نہیں ہے کہ میں عمران خان صاحب سے پیچھے ہوں گا. ملکی سیاسی صورتحال کی بات کر لیتے ہیں. ہر دن گزرنے کے ساتھ ملکی سیاسی صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. اتحاد سے پہلے بیانات اور ہوتے ہیں اور اتحاد کے بعد بات جو ہے وہ الزامات تک پہنچ جاتی ہے. میرے ساتھ اس وقت سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین جناب حامد رضا صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرنا ہماری بڑی غلطی تھی. یہ اصل وجوہات کیا ہیں؟ کیوں ایسے الزامات لگا رہے ہیں؟ شروع سے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں شیر افضل مروت صاحب نے اس بیان کے بعد رات 2 ٹی وی پروگرامز کے اندر اس بات کی وضاحت بھی کر دی اور ان الفاظ کے ساتھ کی کہ سنی اتحاد کونسل کے ہم احسان مند ہیں کہ جب مشکل وقت تھا اور آخری لمحات کے اندر جب ہمارے بکھرنے کا خدشہ تھا تو انہوں نے ہمیں اپنی امبریلا پرووائڈ کی. اور ظاہر اب ڈیفیکشن کلاز جو ہے اس کی وجہ سے کوئی بھی پارلیمنٹیرین جو 300+ پاکستان تحریک انصاف بیکڈ کینڈیڈیٹس تھے ان میں سے اب کوئی بھی فلور کراس نہیں کر سکتا. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، پریزیڈنٹ، سینٹ کے انتخابات کے اندر آپ دیکھیں کہ قومی اسمبلی اور باقی صوبائی اسمبلیز کے اندر ہمارے ایم پی ایز کی تعداد اور ایم این ایز کی تعداد میں کوئی کمی نہیں ہوئی اور ہمیں اپنے جو ہماری اسٹرینتھ ہے وہاں پر وہ ایگزیکٹ ووٹس ہمیں کاسٹ ہوئے. جہاں تک ان کے اس بیان کا تعلق ہے میرا خیال ہے شیر افضل صاحب نے چونکہ خود وضاحت کر دی اب میں اس کی ڈیٹیل میں کیا جاؤں، لیکن جتنے بھی معاملات فائنلائز ہوئے دیٹ واز ود دا کنسنٹ آف عمران خان صاحب اور ان کے کہنے کے اوپر ہوئے. اور اس کے اوپر کل چیئرمین گوہر خان صاحب اور عمر ایوب صاحب اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں. میں نے بھی جو ایک ٹویٹ کیا تھا وہ اسی تناظر میں کیا تھا کہ معاملات کو گھر میں بیٹھ کے، اختلاف رائے ہر پارٹی میں ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے یہ ایک ہیلدی معاشرے کی اور ہیلدی پارٹی کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے، ٹاک شوز کے اوپر بیٹھ کے گھر کے کپڑے صاف نہیں کرنے چاہیے. تو میرا اتنا ہی متبع نظر تھا. آپ نہیں سمجھتے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ ملنے سے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ نقصان ہو گیا؟ دیکھیں اس کے اوپر جب یہ تمام معاملات ڈسکس ہو رہے تھے تو وہ 2 پارٹیز تھیں جن کے اندر مرج ہونا تھا. مرج تو نہیں آپ کہہ سکتے، جن کے اندر جوائننگ دینی تھی. ایک ایم ڈبلیو ایم تھی، ایک ایس آئی سی تھی. 2 ٹیکنیکل ایشوز تھے. ایک ایشو یہ تھا کہ پارلیمانی اور پولیٹیکل پارٹی کا، اور دوسرا ایشو یہ تھا کہ ریزرو لسٹیں کس نے جمع کروائی ہیں. نہ تو ایم ڈبلیو ایم نے ریزرو لسٹ جمع کروائی تھی، نہ ایس آئی سی نے ریزرو سیٹیں جمع کروائی تھیں. تو وہ اسٹریچر سیم تھا. پارلیمانی پارٹی کے حوالے سے ان کی ایک سیٹ ان کے انتخابی نشان پر نکلی تھی ایم ڈبلیو ایم کی. میری چونکہ حیثیت انڈیپینڈنٹ ہو گئی اور ہمارے 3 ایم پی ایز جو جیتے بھی ان کی حیثیت بھی انڈیپینڈنٹ تھی، اس لیے ہم پولیٹیکل پارٹی تھے. اس کے اوپر جب آئین کو اٹھا کے دیکھا گیا تو وہاں پر کلیئرلی ڈیفائن تھا کہ کوئی بھی آزاد امیدوار جیتنے کے بعد، نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد 72 گھنٹے کے اندر اندر کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کر سکتا ہے. وہاں پہ لفظ پارلیمانی پارٹی کا نہیں ہے اور اس کے اوپر پریسیڈنٹ موجود تھا. 2018 کے اندر باپ پارٹی جو کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ بھی نہیں تھی، ایک ان آفیشیل سی پارٹی تھی کہ کچھ لوگوں نے مل کے کہا دیا کہ جی یہ باپ پارٹی ہے، تو بلوچستان سے بیکڈ لوگ تھے. تو وہاں پہ آزاد امیدواران نے کہا جی کہ ہم باپ پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، جو کہ رجسٹرڈ بھی نہیں تھی الیکشن کمیشن کے ساتھ ڈیولی، اور وہ پولیٹیکل پارٹی کی ڈیفینیشن پہ بھی پوری نہیں اترتی تھی. تو الیکشن کمیشن نے نہ صرف وہاں پر ری شیڈیولنگ کی بلکہ ان کو مخصوص نشست بھی الاٹ کی گئی. یہ ایشو بھی وہاں پر ڈسکس کیا گیا. تو ہمارا اسٹریچر تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی باپ پارٹی سے بہت اوپر تھا، اس لحاظ سے کہ ہم 2012 سے الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ تھے اور ہم نے اس کے بعد 3 الیکشن اس کے اوپر کنٹیسٹ کیے، بلدیاتی الیکشن کنٹیسٹ کیے، ڈیولی رجسٹرڈ تھے، تمام ریکوائرمنٹس فلفل تھیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا. لیکن بہرحال یہ ہمارے بیک آف دا مائنڈ آلریڈی موجود تھا کہ میلافائڈ انٹینشن ہوگی اور اس میلافائڈ انٹینشن کے ذریعے ہمیں مخصوص سیٹوں سے محروم رکھا جائے گا. وہ اگر آپ دیکھیں ایم ڈبلیو ایم جوائن کر لیتے تو مخصوص نشستوں کی جو لسٹ ہے وہ تو انہوں نے بھی جمع نہیں کروائی تھی. ابھی یہاں پر 2 ٹیکنیکل، ایک پرابلم ڈالا ہے میرا کہ پارلیمانی نان پارلیمانی، تو وہاں پر وہ مخصوص نشستوں کا ڈال کے ریجیکٹ کر دیتے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ہمارے آزاد امیدواران یا پاکستان تحریک انصاف اگر نون لیگ کے ساتھ بھی اتحاد کر لیتی تو یہ ریزرو سیٹیں ہمیں پھر بھی نہیں تھے ملنی. بالکل. ہم صاحب یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ راجہ ریاض نے آپ پہ الزام لگایا ہے کہ آپ نے مخصوص نشستیں بیچی ہیں. آخر یہ الزامات کیوں لگ رہے ہیں آپ
راجہ صاحب کو تو میں نے کوئی سیٹ نہیں دی، کیونکہ پیسے لے کے سیٹیں دینے کا جو میں اب 2018 کہ اگر میں بتاؤں کہ انہوں نے کس کو کتنے پیسے دیے ہیں تو میرا خیال ہے وہ موصوف تب راضی ہوں گے. اور لیڈر آف دا اپوزیشن جب وہ بنے تھے تو کس جگہ پر انہوں نے کتنے پیسے دیے، اور جو 2 لوٹے تھے ان کا راستہ انہوں نے کاٹا ان پیسوں کی بنیاد کے اوپر. اور پھر لیڈر آف دا اپوزیشن بن کے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کے حوالہ سے، نگران وزیر اعظم کے حوالہ سے کتنے پیسے وصول کیے. تو اگر تو انہوں نے کوئی مجھے پیسے دے کے تو مخصوص نشستوں میں کیوں انٹری کروائی ہے تو مجھے بتائیں، میں پھر اس کا جواب دیتا ہوں انہیں. میں نے پیسے کی سیاست نہیں کی. بیچنے کی اگر بات آتی یا لینے کی بات آتی تو میرا بھائی جو ہم نے اچھا اول تو ان کا وہ جب بھی مارتے ہیں موصوف بونگی ہی مارتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مخصوص نشستوں کی لسٹ جمع نہیں کروائی، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، پورا پاکستان یہ ڈیبیٹ کر رہا ہے، اور انہوں نے فرما دیا میں نے مخصوص نشست بیچ دی. پتہ نہیں وہ اس وقت ہوش و حواس میں بھی تھے یا نہیں. راجہ ریاض الیکشن سے پہلے خود کیوں دستبردار ہو گئے؟ کیا وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ وہ حامد رضا سے نہیں جیت سکتے؟ راجہ ریاض صاحب کو میں کیا جواب دوں. دو آپ کے علم میں ہے کہ جب میرے والد یہاں سے جیتے رہے اور موصوف نے اس دن ایک پریس کانفرنس میں میرے حوالے سے بات کی، میں نے تو 2018 کا الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا تھا کیونکہ میرا ٹکٹ واپس لے کے تو راجہ صاحب کو دیا گیا تھا. واپس لینے کے باوجود میرا 7,000 ووٹ نکل آیا تھا. یہ وہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ 2013 کا الیکشن انہوں نے میرے پینل میں میرے نیچے سے لڑا تھا، میں دوسرے نمبر پر تھا 36,000 ووٹ لے کے، اور موصوف اس وقت 8,000 ووٹ صوبائی اسمبلی کے اوپر لے سکے تھے اور دوسرے نمبر پر بھی نہیں آئے تھے. صاحب کیا سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کا اتحاد قائم رہے گا یا آنے والے وقتوں میں اسے ختم بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس کے اوپر تو میں دیکھیں میں نے 2 سال سے میں وکٹمائز ہوں، میں نے بڑے مشکل وقت گزارا ہے. میرا پورا خاندان میری پارٹی کے 180+ لوگ ایف آئی آرز میں 780 کے اندر، بغاوت کے اندر، میری اپنی ہمشیرہ، میرے بھائی، میرے بہن، تمام لوگ اس کے اندر نامینیٹ ہوئے ہیں. تو اس سے ہٹ کے میں نے جو خان صاحب کے ساتھ ہمارا الائنس ہے وہ نظریاتی گراؤنڈز کے اوپر ہے. تو اس کے اندر کوئی صورت نہیں ہے کہ میں عمران خان صاحب سے پیچھے ہوں گا. یہ جتنے بھی پارلیمنٹیرینز میرے پاس ایس آئی سی میں جوائن کروائے گئے، یہ خان صاحب کی امانت ہے. یہ امانت انہیں ایز اٹ از واپس ملے گی جس طرح وہ چاہیں گے. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کسی. صاحب کیا سینٹ کے الیکشن میں بھی یہ اتحاد قائم رہے گا؟ جی بالکل قائم ہے. سینٹ کے الیکشن کے اندر یہ اتحاد پرماننٹ ہے. دیکھیں اچھا اگر سوال یہ کہ مثلا جوائننگ نہ ہوتی ایس آئی سی کے ساتھ تو ایم ڈبلیو ایم میں ہو جاتی یا حیثیت انڈیپینڈنٹ رہ جاتی تو کیا پھر میرا اتحاد ٹوٹ جاتا؟ میرا اتحاد تو پھر ان کے ساتھ تھا. خان صاحب کے جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز تھے، میں انہی کے تعاون کے ساتھ یہ الیکشن جیتا ہوں نا. تو میرے خون میں وفا ہے. میں راجہ صاحب کی طرح بے وفائی اور غداری کا مرتکب نہیں ہوتا، نہ میں کروں گا انشاءاللہ. وزیر اعظم شہباز شریف بن گئے، صدر زرداری بن گئے، اور باقی جماعتیں وہی پی ٹی ایم 2 بن گئی. تو یہ مشکلات اب حل ہو جائیں گی پاکستان کی؟ کیونکہ ان کے پہلے 15 ماہ تو بالکل ہی جو ہے وہ کافی پریشان کن گزرے. نہیں، پریشان ان کے نہیں گزرے، انہوں نے گزارے، چونکہ ان کا مین موٹو ہی لوٹنا اور پھر بھاگنا ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. وہ مقصد ہے 85 سے، اور اس کے بعد چھنگا مانگا پولیٹکس اور عوام کے حق کے اوپر اور ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالنا ان کی پرانی عادت میں، اور جو چیز آپ کی سرشت میں ہو وہ ختم نہیں ہوتی. تو ابھی بھی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کے وہ وزیر اعظم بنے. ان کی باڈی لینگویج دیکھ لیں، ایک یونین کونسل کے چیئرمین جیسی باڈی لینگویج نہیں ہے ان کی. جو خود ہاری ہوئی سیٹ جیت کے آیا ہوا ہو اس کی یہی پوزیشن. اب بلکہ میں آپ کو کوٹ کروں گا، آپ کے ذریعے آپ کے سامعین سے ریکویسٹ کروں گا کہ جس دن علی امین گنڈا پور صاحب کی اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے، ذرا دونوں کی باڈی لینگویج چیک کریں کہ جو حقیقی طور پہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آیا ہے وہ جینوئنلی شیر کی طرح بیٹھا ہوا تھا، اور جو مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے آیا وہ بگوڑوں کی طرح ٹانگوں میں ہاتھ دے کے بیٹھا ہوا تھا. بہت شکریہ جی. میرے ساتھ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین جناب حامد رضا موجود تھے، اور انہوں نے اپنے پر لگنے والے تمام تر الزامات کی نہ صرف تردید کی، اور انہوں نے کہا کہ ان کا جو اتحاد ہے پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہمیشہ قائم رہے گا، اور اتحاد ختم ہونے کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے.